ایکٹیویٹی تھی وہ دوبارہ اس ملک میں نہ آئے. اور آپ سب میں سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت موجود تھا، اور اس وقت جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ 300 ہو جائے گا، 325 ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ 350 ہو جائے گا. اینڈ وی ور فالوئنگ on the exchange rate side a 1.25% band, and the formal exchange rate was following that. تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو سٹیپس ہوئے اس کے بعد میں جو I give full credit to the State Bank of Pakistan کہ انہوں نے جو قدم لیا ہے. I think inshallah it will ensure a huge amount of stability in our currency as we go forward. اس کے بعد فارن ایکسچینج ریزرو کی میں نے بات کی کہ 2 month امپورٹ کور سے ہم نکلے تھے فرام دا برنک آف ڈیفالٹ، اور اس وقت الحمدللہ وی آر ایٹ 2 months آف امپورٹ کور a little over $9 billion. اور دیکھیے یہ جو $9 billion ہیں، یہ چونکہ آپ گورنر صاحب سے بھی بات کرتے رہتے ہیں، آپ کی اسٹیٹ بینک سے انٹریکشن ہے، اگین فل کریڈٹ ٹو دا سینٹرل بینک، کیونکہ یہ جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے ہمارا اس وقت، اٹس ناٹ اونلی دا کوانٹم بٹ دا کوالٹی آف دیٹ ریزرو، بیکاز دیٹ ہیز ناٹ بین فنڈڈ بائی ڈیٹ اسٹاک. اور یہ بہت بڑی ایک چیز ہے جس سے ہم انشاءاللہ اگلا جو مالی سال ہے وی اسٹارٹ آن اے ویری گڈ نوٹ اینڈ آن اے ویری اسٹرانگ نوٹ. اس کے بعد انفلیشن کی بات ہوئی جو آپ نے دیکھا ہے کہ 48% پہ یہ پیک ہوئی، اور اس کے بعد اب 11.8% کا نمبر جو مئی میں آیا ہے آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. اسی کی وجہ سے جو کور انفلیشن نیچے آئی ہے، فوڈ انفلیشن نیچے ہے. دیز آر آل فیکچوئل سچویشنز اینڈ فیکچوئل ایسپیکٹس وچ آر دیئر. اور اس کے بیسس پہ جو پالیسی ریٹ کل مانیٹری پالیسی کمیٹی نے جو ڈیسیجن لیا ہے، and it is very much in the domain of the State Bank and the monetary policy. The exchange rate and the policy rate are very much the purview of the State Bank. لیکن as far as I'm concerned یہ جو monetary easing اب شروع ہوئی ہے is an independent marker کہ جو ہم نے انفلیشن میں دیکھا ہے اور جو اس وقت ریئل جو پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہم نے رکھنا ہے، اس میں اسٹیٹ بینک اور مانیٹری پالیسی نے اتنا کوشن دیکھا ٹو ایکچولی اسٹارٹ موونگ اٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کتنا کٹ ہونا چاہیے تھا، کتنا کٹ ہوا، لیکن ایوری سینٹرل بینک اراؤنڈ دا ورلڈ از ورڈ اباؤٹ دا لاسٹ مائل، بیکاز ایوری سینٹرل بینک ان دا ورلڈ ڈز ناٹ وانٹ ٹو ریورس دیئر پالیسی ڈیسیجنس کہ ایک دفعہ ہم اس کو ایزنگ کی طرف شروع ہوں، پالیسی ریٹ کو کٹ کرنا شروع کریں، اور پھر ایک دم ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ان کو ریٹ بڑھانا پڑے. اس کا جو ایفیکٹ ہوگا اکانومی پہ، آئی کین فلی اپریشیٹ کہ جو سینٹرل بینکس ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو وے فارورڈ ان ٹرمز آف ہاؤ وی سی. اور مانیٹری پالیسی کا اپنا ایک ویو ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سنگل ڈیجٹ میں اس کو دیکھ رہے ہیں ان ارلی نیکسٹ ایئر ان ٹرمز آف دا فسکل ایئر. اینڈ اف دیٹ از دا وے ٹو گو تو انشاءاللہ یہ پالیسی ریٹ جو ہے بتدریج اس کو نیچے آنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں مارکیٹس ہیو رسپونڈڈ پازیٹیولی، اور اس میں ویدر از آن دا ڈیٹ سائڈ اور ایکوٹی سائڈ کچھ کبھی اوپر ہوگا کبھی نیچے ہوگا. بٹ from my perspective, the fact that foreign buying has come back into the market, both on the equity side اور جتنے میں فکس انکم انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کو ملا واشنگٹن میں ملا، اور پھر یہاں in the last 2 to 3 weeks وہ فکس انکم جو فلوز واپس آنے شروع ہوئے ہیں. تو دیکھیں یہ وہ سگنلز ہیں کہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جب آتی ہے تو تھوڑا سا یہ جو جب کانفیڈنس ریسٹور ہوتا ہے سو دیٹ برنگز دوز فلوز بیک ان. تو آئی تھنک میں یہاں اب جو باقی باتیں ہیں وہ علی اف یو وانٹ ٹو ایڈ اینی تھنگ، بٹ فرام مائی پرسپیکٹیو دیز آر فیو تھنگز وچ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن. آئی جسٹ وانٹ ٹو کلوز کہ اس وقت کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ سوال ہو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈسکشنز جو ہیں وہ کیسی چل رہی ہیں، تو آئی کین assure you کہ
we had very productive and constructive dialogue with the fund when they were here. اور اس میں دیکھیے ایک چیز میں جو بہتری آئی ہے کہ یہ جو 9 month SBA سکسیزفلی کنکلوڈ ہوا ہے، آلدو ٹینر شارٹ تھا، لیکن اس میں جو ڈسپلن شو کیا ہے وہ اس ڈسپلن کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان کین شو دس ڈسپلن کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں وی کین فالو تھرو. اور اس میں جو ہمارا جو ڈائلاگ ہوا ہے وہ اس نظریے سے ہوا ہے کہ ہم یہ جو کنسٹرکٹیو نیچر آف دا ریفارم ایجنڈا ہے اس میں گوئنگ فارورڈ وی ول ریمین کمیٹڈ ٹو اٹ. اور میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ دا وے آئی لک ایٹ اٹ، دس از پاکستان پروگرام which is being aided, supported, helped and funded by the IMF. ٹیکس ٹو GDP ہمیں بڑھانا ہے، اپنی کمپلیکس انرجی ایکویژن ہے اس میں پاور سیکٹر ریفارمز کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، اس کی گورننس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جو SOEs ہیں، اور یہ اس پہ کئی دفعہ اخباروں نے بھی اس پہ لکھ دیا ہے، اور میں اس میں فرملی بلیو کرتا ہوں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اسٹریٹجک SOEs. اسٹریٹجک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے لیکن اس ایکٹیویٹی کو پبلک سیکٹر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دا پرائیویٹ سیکٹر اور انڈر دا پبلک پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرشپ وی کین مینیج دیٹ ایکٹیویٹی ایز وی گو فارورڈ. اور یہی چیزیں ایسی ہیں جو IMF والے بھی کہہ رہے ہیں. اس لیے فرام مائی پرسپیکٹیو آئی ایم ویری کلیئر، دس از دا پاکستان پروگرام وچ از بینگ فنڈڈ بائی دا فنڈ. باقی ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے، بڑی مثبت اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو بالکل انوالو رکھیں گے اور انفارم رکھیں گے ایز وی گو فارورڈ. بٹ سو فار سو گڈ. ود دیٹ علی اف یو وانٹ ٹو ایڈ، اور اگر احسن صاحب آ گئے تو میں ان کو بھی کہوں، لیکن اس وقت وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں تو بٹ آفٹر دس اف اینی ادر کولیگ وانٹس ٹو ٹاک، ادروائز ویل اوپن اٹ اپ فار ڈسکشن. جی بہت شکریہ سر. آپ نے ایک بڑی کمپریہنسو تصویر ان سارے دوستوں کے سامنے پیش کی ہے کہ کس طرح سے مشکل ترین معاشی حالات سے نکل کے ہم فسکل سٹیبلٹی کی طرف پچھلے 1 سال کے اندر ہم نے سفر اپنا قائم کیا ہے. سر میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو آج آپٹمزم یا جو اعتماد نظر آ رہا ہے وہ کسی ایک فیصلے کا نتیجہ نہیں ہے. یہ جو آج اعتماد جو آپ کو فرق شکل کے اندر، چاہے آپ اپنی کرنسی مارکیٹ دیکھ لیں، چاہے آپ اپنی سٹاک مارکیٹ دیکھ لیں، چاہے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ممالک سے انویسٹرز آپ کی طرف رخ کر کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے اپنی اپرچونٹیز یہاں پہ تلاش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں آج، اس کے پیچھے کوئی ایک فیصلہ نہیں ہے، پر یہ وہ چوائس جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے لی کہ آپ نے اس اصلاحات کے رستے کے اوپر چلنا ہے جس سے پاکستان کی ریاست کو مضبوط کیا جا سکے. یہ صرف اور صرف اس کی عکاسی کرتا ہے. تو میں صرف آپ سے گزارش یہ کروں گا، اس وقت جب ہم اگلے سال کے اندر جا رہے ہیں، سب سے زیادہ ضروری اور دھیان جو ہمارا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے یہ جو معاشی استحکام آیا ہے اس کو ہم نے کس طرح سے اینکر کرنا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ کسی ایک فیصلے سے یا کسی ایک ایکسٹرنل یا انٹرنل ایونٹ سے ہم دوبارہ اس طرح اپنی جو دیوالیہ پن کی طرف یا اپنی معیشت کو کمزور کرنے کی طرف دوبارہ نہ چل پڑے. تو سب سے بڑی ترجیح جو آج ہونی چاہیے